یہ والا مزاج جو ہے نا، یہ قرآن کا مزاج ہے دیا ہوا، کہ جس وقت خوشخبری سنائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی میلاد کی، عین اسی وقت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی تباہی اور بربادی کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو تباہ و برباد بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ حبیب علیہ السلام کی امت جو ہے وہ اتنی غیرت مند بنے کہ وہ میلاد بھی منائے اور ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس سے بھی ٹکرائے، جتنے بھی بدماش ہیں ان سے بھی ٹکرائے۔ لنگر کھانے کے بعد چھٹی کوئی نہیں بھائی، لنگر کھانے کے بعد ٹکرانا ہے تم نے۔ عاشق میلاد ہو تو پھر عاشق مقصود میلاد کیوں نہیں بنتے ہو؟ آپ کے میلاد کے جلسے کے نتیجے میں آپ کے بندے نمازی نہیں بن سکے، جہادی کہاں بنیں گے بھلا بتائیں؟ میلاد منانے والوں، تمہارے جلسے یوں ہی نہ ہوں رسمن، بلکہ حضور کا میلاد آئے ہر سال، شرک کے اڈے ختم ہو جائیں۔ اس وقت کا واشنگٹن، اس وقت کا وائٹ ہاؤس تھا بھائی، اس وقت کا وائٹ ہاؤس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دراڑیں ڈال دی۔ آگ کا بجھنا جو ہے وہ مجوسی عقیدے کو ختم کرنے کی طرف اشارہ تھا۔ آج بتائیں ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ تو پیغام تھا حضور علیہ السلام کے میلاد کی رات، میں کہ یہ شرک کے اڈے یہ ختم کرے گی یہ امت، اب وہ حبیب تشریف لے آئے ہیں۔ کاش کہ یہ قوم سمجھے اور مقصود میلاد کی طرف آ جائے، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ اسلام غالب آ جائے گا۔ الرحمن الرحیم وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ۔ جیسا کہ کل کی دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت کریمہ میں اپنی رحمت کاملہ کے متعلق ارشاد فرمایا، اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے دردناک عذاب کے متعلق بیان فرمایا۔ آج ان دونوں آیات کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ دو واقعے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظہر کے طور پر، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو جو پچھلے کل کی آیت مبارکہ میں بیان ہوا اسے مزید کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا و علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کو بیان کیا گیا۔ یہاں یہ بات بڑی اہم ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، انہوں نے آ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، ان کے ہاں علم والے بیٹے یعنی اسحاق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی، کہ آپ کے ہاں اسحاق جو ہیں وہ پیدا ہوں گے اور وہ نبی ہوں گے۔ اور ساتھ ہی اسی مجلس میں ہی اسی ایک ہی چکر میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجنے کے لیے ہم آئے ہیں، ان کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنا کر کے سیدھے انہیں تباہ کرنے کے لیے گئے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں خبریں ایک ہی جگہ سنی۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ انہوں نے پوچھا کہ آئے فرشتو تم بتاؤ تو صحیح اور کیا کام ہے تمہارا، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم ایک مجرم قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں غور اس بات پر کرنا ہے کہ عین اس وقت جب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر علم والے جی علم نبوت سے سرفراز ہستی پیدا ہونے والی ہے، اور اسی ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالی ایک مجرم قوم کی تباہی کی خبر سنا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ فرشتے جو ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے بعد سیدھا اس قوم کی طرف جاتے ہیں اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔
یہ بات جو ہے ایک اہم بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی تھی کہ آپ کے ہاں علم نبوت سے سرفراز ایک بیٹا پیدا ہوگا، تو وہ چلو کچھ دن خوش ہو لیتے، اس کے بعد پھر لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ذکر کیا جاتا، بعد میں سنایا جاتا لو جی اب وہ تباہ ہونے والی ہے، یا پہلے ان کو تباہ کر دیا جاتا ابراہیم علیہ السلام کے اس دکھ کو ختم کرنے کے لیے، اس دکھ کو ہلکا کرنے کے لیے ان کو بیٹے کی آمد کی خوشخبری سنا دی جاتی کہ آپ کے ہاں ایک علم والا بیٹا، علم نبوت سے مالا مال ایک بیٹا تشریف لانے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے، یہ بتا دیا جاتا۔ لیکن ایک ہی سفر میں، ایک ہی بار آمد میں جی، اور ایک ہی وقت کے اندر ادھر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور عین اسی وقت اس قوم کی تباہی کی خبر بھی سنائی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر کے جا رہے ہیں۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جو آ رہے ہیں وہ معاملہ ان کا الگ تھا، یعنی اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان کا لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تبلیغ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسحاق علیہ السلام نے تو ان کو دین نہیں پہنچایا تھا، ان کو دین پہنچانے والے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام تھے، لیکن وہ قوم جو ہے اتنی سرکش ہو چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن خوشخبری سنائی اسحاق علیہ السلام کی آمد کی، اسی دن ان کو بھی تباہ فرمایا، ان پر بھی عذاب نازل فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ یعنی یہ بات واضح کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر اسحاق علیہ السلام کے عین میلاد کی خوشخبری والے دن اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرنا ہے، یہ ہمیں بھی، ہماری بھی رہنمائی فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو لا رہا ہے، یعنی اسحاق علیہ السلام اور ان کی آنے والی قوم جو ہے ان کو لا رہا ہے، اور دوسری طرف لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے جو سرکش ہو چکی ہے ان کو تباہ فرما رہا ہے۔ سمجھایا نا جی؟ حضرت اب دیکھیں یہ والا مزاج جو ہے نا، یہ قرآن کا مزاج ہے دیا ہوا، کہ جس وقت خوشخبری سنائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی میلاد کی، عین اسی وقت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی تباہی اور بربادی کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو تباہ و برباد بھی کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے جی، آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی تخلیق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان ہٹ گیا۔ یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کی شان نبوت اور ان کی شان خلافت جو ہے وہ فرشتوں پر ظاہر کی جا رہی ہے، عین اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن شیطان کو ذلیل و رسوا بھی کیا جا رہا ہے۔ سمجھ آیا نا جی؟ یعنی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قوم کو زمین پر آباد کرنے کا فیصلہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا جا رہا ہے، عین اسی وقت زمین پر آباد قوم جو ہے ان کی تباہی اور بربادی کا اور ان کو پیچھے دھکیلنے کا فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اب کوئی بندہ صرف اس بات کو لے کے کھڑا رہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس پہ بہت خوشی ہے، اس پہ بہت خوشی ہے، اور ساتھ ساتھ عین جس وقت آدم علیہ السلام جو ہیں آپ کے سر پر جناب خلافت کا تاج سجایا جا رہا ہے اور آپ کی شان خلافت اور نبوت کو فرشتوں پر ظاہر کیا جا رہا ہے جی، اور ساتھ ساتھ اس وقت اللہ تعالیٰ کے دشمن کو ذلیل بھی کیا جا رہا ہے، زمین پر آنے والی قوم جو ہے ان کی عظمت اور شان کو وہاں ظاہر کیا جا رہا ہے، اور زمین پر موجود قوم جنوں کی جو قوم ہے ان کو جناب پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ دونوں کام ایک ہی لمحے
معاملے میں ہو رہے ہیں، کوئی بندہ ایک بات کو تو لے، آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی تو منائے، ان کو سجدہ ہونے کی خوشی تو منائے، ان کے سر پر تاج خلافت کو جو سجایا گیا اس کی ظہور کی خوشی تو منائے، لیکن وہ شیطان کی تباہی اور بربادی والے معاملے کو بھول جائے۔ اور زمین پر آباد قوم جو جنات کی تھی، ان کو تباہ اور برباد ہونا، ان کا ذلیل و رسوا ہونا، ان کو جناب پیچھے دھکیل دیا جانا ان کا، اس بات کو وہ بھول جائے تو بتائیں پھر وہ بندہ جو ہے قرآن کے مزاج کو سمجھے؟ قرآن نے بیان کیا نا آدم علیہ السلام کی آمد کو، آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اور آدم علیہ السلام کی شان خلافت کو قرآن نے بیان کیا، اور جہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے وہیں پہ جناب شیطان کا لعنتی ہونا بھی بیان کیا جا رہا ہے، اسی پارے کے اندر، اسی مقام کے اندر، اسی صفحے کے اوپر۔ قرآن کا مزاج تو یہ ہے، قرآن جب اللہ تبارک و تعالی جو ہے جب اپنوں کی عظمت اور شان کو ظاہر فرما رہا ہے، ان کی شان میلاد کو بیان کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنے دشمن کی بربادی کو بھی بیان فرما رہا ہے جی۔ جس وقت ان کے سر پہ تاج خلافت سجایا جا رہا ہے، عین اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو، یعنی خلافت کے دشمن کو ذلیل و رسوا بھی کیا جا رہا ہے۔ قرآن کا تو مزاج یہ ہے بھائی۔ تھوڑا آگے چلیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی سو سال تک انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، ذلت اٹھائی، پریشانیاں اٹھائیں، جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آزادی دینے کا فیصلہ ہو رہا ہے، عین اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرعون کو، اس کی سپاہ کو، اس کی افواج کو اور اس کے لاکھوں چاہنے والوں کو، یہاں تک کہ سارے مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پانی میں غرق بھی کیا جا رہا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہ خوشی مل رہی ہے تو ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں، ان کی آزادی کا اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی تباہی کا قصہ ایک ہی پارے کے اندر، ایک ہی رکوع کے اندر، ایک ہی صفحے کے اوپر بیان ہو رہا ہے۔ اور مزاج اگر ہم نہ سمجھیں تو پھر یہ ہماری مرضی ہے۔ یعنی اللہ چاہتا یہی ہے کہ جس وقت میرے بندوں کو ملنے والی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہو، عین اسی وقت جو ہے میرے دشمنوں کی ذلت اور رسوائی کا بیان بھی ہو رہا ہو، دونوں اکٹھے ہو رہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، کریم آقا علیہ السلام کا میلاد شریف جب ہوا، آج تو ہم نے ویسے ہی جناب رسمی بنا دیا ہے میلاد شریف کی محفل کو، اور میلاد کیا، لنگر کھایا اور روانہ ہو گئے۔ ہر سال یہی کر رہے ہیں، جوس بانٹ لیے، بریانی بانٹ لی، بس اچھے کپڑے پہن لیے، بس ہیں چودھری صاحب بھی جلوس کے لیے باہر آ گئے، گھوڑے پہ بیٹھ گئے، تانگے پہ بیٹھ گئے، گاڑی پہ بیٹھ گئے، سجا لیا جناب، ہیں انعامات دے دیے، بس مزے کر لیے، یہی کچھ ہو گئے، رہ گیا۔ اور کیا رہ گیا بھلا بتائیں میلاد میں؟ ہر سال جلوس پہ جلوس نہیں کر رہے ہیں؟ اور بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد شہادت ہوتی ہے۔ کتنا عرصہ ہوا حضور کے اعلان نبوت کو کہ جناب بدر بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، تبوک بھی ہو گیا، حنین بھی ہو گیا، مکہ بھی سارا صاف ہو گیا، مدینے میں حکومت قائم ہو گئی، شام کی سرحد تک میرے آقا علیہ السلام اسلام کا جھنڈا لے کے خود بنفس نفیس حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ باقی کو چھوڑیں، اس سے پہلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، 75 سال سے تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں یار، یہاں میلاد کے جلسے ہو رہے ہیں۔ آپ کے میلاد کے جلسے کے نتیجے میں آپ کے بندے نمازی نہیں بن سکے، جہادی کہاں بنیں گے بھلا بتائیں؟ آپ کے میلاد کے جلسے کے نتیجے میں نعوذ باللہ پڑھنے والے نمازی، ان کی نماز فجر کی چھوٹ جاتی ہے بھائی، ان کی تہجد چھوٹ رہی ہے۔ آپ کے میلاد کے جلسے میں ایک نعت خوان 40 سال سے نعتیں پڑھ رہا ہے، داڑھی اس کی آج تک نہیں ہوگی، باقی کو چھوڑیں، ہے یا نہیں؟ ایسے ہی وہ کیا نام ہے وہ پاک پتن کا ایک نعت خوان موٹا، ہاں وہی، آج تک داڑھی نہیں ہوگی اس کی، لیکن وہ نعت پڑھتا تھا، نعت پڑھتے پڑھتے آگے ترقی کرتا گیا، ڈھول باجے پہ دف پہ پہنچ گیا ہے، لیکن شریعت طریقت اس پر آج تک عیاں نہیں ہوئی، داڑھی اس کی اندر ہی رہی ہے، وہ باہر نہیں ہے، آج تک زیارت نہیں کر سکا کوئی بھی بندہ، بتائیں نا۔ تو یہ رسمی میلاد
پتہ نہیں کس کھاتے کا ہے یہ جو منائے جا رہے ہیں، اندھا دھند منائے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو شوق ہوتا ہے جناب یہ میلاد شریف کا دن آ گیا ہے، بس وہی رسمن جو کیا وہی کیا، بس چھٹی۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے جس مقصد کے لیے حضور تشریف لائے ہیں اس مقصد کی طرف توجہ نہیں جاتی ہماری، وہ بیان ہی نہیں ہوتا، وہ بتایا نہیں جاتا کسی کو۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اس وقت ہوا کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی جب ولادت بعد سعادت ہوئی نا جی، عین اسی وقت کعبے کے اندر بت جو پڑے ہوئے تھے سارے اونڈے منہ گر گئے، الٹے منہ نیچے آ گرے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میلاد منانے والوں تمہارے جلسے یوں ہی نہ ہوں رسمن، بلکہ حضور کا میلاد آئے ہر سال کوئی نہ کوئی مندر جو ہے نا وہ صاف ہو جائے، جگہ شرک کے اڈے ختم ہو جائیں، مورتیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جانی چاہیے، وہ منہ کے بل نیچے گر جانی چاہیے۔ کون سا میلاد ہے ہمارا بھائی؟ ہمارے میلاد کے نتیجے میں ہمارے اپنے بندوں کے دماغوں سے جناب شرک نہیں نکلا۔ جیسے میں نے جمعے والے دن بیان کیا تھا، ایک نعت خواہ نے یہ کہہ دیا کہ رب کو بھی سہارا ہے تو امام حسین کا ہے۔ بتائیں، رب کو بھی سہارا ہے تو امام حسین کا ہے۔ ہمارے تو لوگوں کو جو زندگی سارے میلاد پڑھ رہے ہیں ان کے اندر شرک گھسے جا رہا ہے بھائی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کو سن کے لاکھوں لوگ اپنے عشق رسالت کی شمع کو فروزاں کرتے ہیں، ان کے اپنی توحید کا یہ حال ہے۔ بتائیں، باقی لوگوں کی توحید جو سنتے ہیں ان کی توحید کس ناج کی ہوگی وہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہوتی ہے۔ جی کہاں ہے وہ کسرا کا محل جو ہے وہ میں نے خود دیکھا ہے، اس طرح دراڑ پڑی ہوئی ہے اس کو، اس نے بالکل نیا محل تعمیر کیا تھا نہر کے اوپر۔ آج تو نہر چلتے چلتے بہت دور تک چلی گئی ہے، وہ نہر وہاں ہے ہی نہیں، دریا جو تھا وہ اس نے دریا کے کنارے بنایا تھا، محل اس کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی، محل کو دراڑیں پڑ گئی۔ مطلب کیا تھا؟ میں کہ حبیب تشریف لے آئے ہیں، میرے حبیب علیہ السلام کی آمد جو ہے ان جو بدماش بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بدماشی ختم کرنے کے لیے آئی ہے، ان محلات کو توڑنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہو رہی۔ تو بتائیں اس وقت کا واشنگٹن، اس وقت کا وائٹ ہاؤس تھا بھائی، اس وقت کا وائٹ ہاؤس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دراڑیں ڈال دی، پھٹ گیا وہ۔ مزے کے بعد یہ ہے کہ ادھر ادھر کے حصے کافی ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ والا حصہ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے بالکل، کہ لوگوں کو بتانے کے لیے دیکھو یار تمہارے حبیب کی آمد ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک خاص وجہ ہے اس کی کہ آج تک کھڑا ہے، میلاد منانے والے ہی زیادہ جاتے ہیں وہاں پہ، جو میلاد منانے والے ہیں وہی زیادہ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، دیکھ کے بس آ گئے واپس، کوئی لینا دینا نہیں یار یہ پھٹا ہوا ہے کیوں پھٹا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محض میلاد منا کے لنگر کھا کے، لنگر کھانے کے بعد چھٹی کوئی نہیں بھائی، لنگر کھانے کے بعد ٹکرانا ہے تم نے۔ آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی، کسرا کا محل پھٹ گیا بھائی، دراڑیں پڑ گئی اس میں۔ یہ تو بتانے کے لیے اس وقت کا وائٹ ہاؤس جو ہے اس میں دراڑیں پڑ گئی۔ مطلب کیا ہے؟ یہ اب وہ حبیب آ رہے ہیں جنہوں نے ہر اس طرح کے ہر بدماش کے محل کو نہ پاش کر کے رکھ دینا ہے۔ اور پھر حضور کے صحابہ نے کیا بھائی، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کے انہوں نے جا کے دروازے بجائے، کسرا کے کنگن پھر مدینے میں آئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے بلایا، میں آئے بھائی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تک سراقہ جو ہے کسرا کے کنگن پہنے گا، آ جائیں اور وہ کنگن پہنے جی۔ بتائیں، اور پھر مدینہ منورہ میں لوگوں نے دیکھا، پھر چشم فلک نے بھی دیکھا، وہ جو آقا علیہ السلام کی آمد پر اس میں دراڑیں پڑی تھیں، وہ دراڑیں، ان دراڑوں کا اثر جو ہے وہ پھر مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوے سونا پہننا مرد پہ حرام ہے، چونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سراقہ جو ہے وہ کسرا بادشاہ کے کنگن پہنے گا، بادشاہ کے کنگن پہنے گا۔ وہ پھر پہنائے اسلام نے، یہ نہیں پہنائے یار۔ بتائیں، تو آج دیکھیں نا ہم نے میلاد کیا بیان کیا یار۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ حبیب علیہ السلام کی امت جو ہے وہ اتنی غیرت مند بنے کہ وہ میلاد بھی منائے اور ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس سے بھی ٹکرائے، جتنے بھی بدماش ہیں ان سے بھی ٹکرائے ہیں۔ لیکن آج ہماری قوم جو ہے وہ میلاد ان کا لنگر پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی لنگر پہ ختم ہو گیا میلاد، وہ میلاد تھوڑی ہے۔ سارے کیا رہتے ہیں میلاد ختم ہو گیا بھائی، میلاد یہ لنگر ختم ہونے کو میلاد ختم ہونا کہتے ہیں۔ ارے جاہل ہے تو بھائی،
کس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ کہ نہیں سمجھ آیا؟ کتنے گھنٹے کا میلاد ہوگا؟ 3 گھنٹے کا ہوگا، 2 گھنٹے کا ہوگا، 1 گھنٹے کا، پوری رات کا ہوگا، بس چھٹی۔ یہ میلاد تو آقا علیہ السلام کا جو ہوا ہے جی، اس کے اب دیکھیں کسرا کا محل ٹوٹا ہے، اور فارس کے اندر جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی مجوسیوں کی، 1000 سال سے آگ بجھنے نہیں دی تھی انہوں نے، 1000 سال سے آگ جل رہی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی، آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی، قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میں کہ قیامت تک، ہاں جی، اویس جا باہر لڑکا گھوم رہا ہے موٹر سائیکل کے ارد گرد، میں کہ قیامت تک کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس طرح کی آگ کہیں پہ بھی دیکھے محبوب علیہ السلام کا میلاد منانے والا، تو وہ آگ جلتی نہ رہے، وہ آگ جلتی نہ رہے۔ بتائیں مطلب یہ ہے کہ آگ کا بجھنا جو ہے وہ مجوسی عقیدے کو ختم کرنے کی طرف اشارہ تھا۔ آج بتائیں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ آج آگ جو ہے وہ شرک کی وہ جل ہی رہی ہے، اور ہماری اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ پھر کون سا میلاد منایا ہم نے؟ وہ تو پیغام تھا حضور علیہ السلام کے میلاد کی رات، میں کہ یہ شرک کے اڈے یہ ختم کرے گی یہ امت۔ اب وہ حبیب تشریف لے آئے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے بت توڑوائے تھے، طائف کے مقام پر حضور تشریف فرمائے، وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قافلے روانہ فرمائے، میں کہ تم جاؤ ادھر فلاں جگہ پہ بت ہیں ان کو توڑ دو، تم جاؤ فلاں جگہ پہ بت ہیں ان کو توڑ دو۔ اس طرح کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے اندر روانہ فرمایا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کو، باقاعدہ جا کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے بتوں کو توڑا ہے۔ بتائیں، اور یہ جو ہے آج وہ بت توڑنے کی بات ہی کوئی نہیں تو مجھے بتا دیں کہیں پہ جناب کوئی جلسہ ہوتا ہو جہاں پہ حضرت بیان کرتے ہیں اور یہ والی تعلیم دی جاتی ہے جو آقا علیہ السلام نے اپنے میلاد شریف کی پہلی رات ہی حضور نے یہ بتا دیا سارا، یعنی کہ ادھر ابھی آقا علیہ السلام کا میلاد شریف سارا کھول کے بیان کرے نا، سچی بات ہے تو بچے ہی کچھ نہ، جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے نا اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں اس میلاد کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور عین جس رات حضور تشریف لا رہے ہیں اس دنیا کے اندر، اسی رات ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اسی رات سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آگ کا بجھنا بھی اسی رات ہوا ہے، ہاں جی، اور کسرا کا محل ٹوٹنا بھی اسی رات ہوا ہے، بتوں کا نیچے گرنا بھی اسی رات ہوا ہے، یہاں تک کہ کعبے کے اندر جو بت پڑے ہوئے تھے، 2 بت جو بڑے تھے وہ چلنے پھرنے لگ گئے، اس طرح دوڑنے لگ گئے، وہ چیخ چلا کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اب ہماری تباہی آ گئی ہے، اب وہ ہستی آ گئی ہے جس نے ہمیں توڑ کے تباہ کر دینا ہے، اب یہاں قیامت تک ہماری پوجا نہیں کی جائے گی، اب ہمیں کوئی پوجنے والا نہیں رہے گا یہاں پہ۔ بتائیں وہ ہوا یا نہیں ہوا؟ سمجھ نہیں آتی۔ مندر کے دروازے کے سامنے آنکھیں بند کر کے، آنکھیں موند کے، ہاتھ میں جھنڈے میلاد کے اٹھا کے، بڑے حضرت بڑے جبے والے بڑے کبے والے نعرے لگاتے ہوئے حضور کے میلاد کے آگے گزر جاتے ہیں، اور ان کو نظر کیوں نہیں آتا مندر کا دروازہ؟ ٹکر کیوں نہیں مار دیتے وہ بڑا پیر اپنا مندر کے دروازے کو؟ ایسے ہی گزر کے آگے جا رہا ہے، اور پوچھ لیں تو حضرت شمشیر ہیں، حضرت سیف بن یام ہیں، حضرت فلان ہیں، حضرت فلان ہیں۔ زندگی میں تیرے ہاتھ سے، اور بت کو توڑنا دور کی بات ہے، ایک بت کا ہاتھ تک نہیں ٹوٹا تیرے ہاتھ سے، بت کا ہاتھ ٹوٹنا دور کی بات ہے، تیرے منہ سے کبھی بت کی مذمت نہیں نکلی۔ کون سا عشق میلاد لیے پھرتے ہو؟ بندوں مولویوں کو نام رکھے ہوں عاشق میلاد، فلاں عاشق میلاد ہے، عاشق میلاد ہے۔ اب بھائی عاشق میلاد ہو تو پھر عاشق مقصود میلاد کیوں نہیں بنتے ہو؟ عاشق میلاد صرف اس لیے کہ لنگر کھایا اور روانہ ہو گئے؟ یہاں تو بھئی مقصود کی طرف جو متوجہ ہوگا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ وہ ملنے والا قرب اس کو حاصل ہوگا، وگرنہ تو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس آیت 2 آیات کریمہ کو اکٹھے نازل فرما کر کے یہ امت کو بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ جی آج کا جو میلاد ہے وہ میلاد کس نہج پر ہونا چاہیے؟ جس نہج پر میرے آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا، این اسی رات رب تعالیٰ کے دشمن ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جس رات حضور تشریف لا رہے ہیں اسی رات ہی جو شیطان جاتے تھے اوپر ان کو جناب گولے برسائے گئے ان پر،
ان پر گولے برسائے گئے، اور آج تک برسائے جا رہے ہیں، وہ گولے آج تک برسائے جا رہے ہیں۔ تو بتائیں میلاد تو یہ ہے، تیرے میلاد میں کسی دین کے دشمن کو چپیٹ ہی نہ لگے، تیرے میلاد میں جناب کسی کافر کو سخت پیغام ہی نہ جائے، تیرے پیغام میں جناب واشنگٹن سے اور وائٹ ہاؤس سے ٹکرانے کی بات ہی نہ ہو، تو بتا پھر تو نے کون سا جناب میلاد منایا ہے؟ سچی بات ہے، جو میلاد لنگر پہ ختم ہو جائے نا، وہ والا مقصد ہی نہیں ہے ہمارا میلاد منانا۔ ہمارا مقصد جو ہے نا میلاد منانے والا، جو ہمارے بزرگوں نے امت کو دیا ہے، وہ اور ہی تھا۔ کاش کہ یہ قوم سمجھے اور مقصود میلاد کی طرف آ جائے، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ اسلام غالب آ جائے گا۔ میں کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، ان کو میں کہہ رہا تھا جتنے لوگ میلاد کے جلوس میں باہر نکلتے ہیں نا، اتنے لوگ حضور کے دین کے لیے باہر آ جائیں، اسی دن پاکستان میں دین غالب آ جانا ہے۔ ہونا نہیں ہونا ایسا؟ لیکن یہ چونکہ انہوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ میلاد شریف جو ہے وہ لنگر پہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ پھر آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔